ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انجینئر مرزا جیلمی المعروف مرزا چڈو، جو اپنے آپ کو میں ہوں مسلم علمی کتابی کہتا ہے، تو اس کا علمی لیول کیا ہے، اور دوسرا یہ بزرگان دین علیہم الرحمہ کے بارے میں کیسی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، جو پوری حنفیت کے امام اور پیشوا ہیں، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، مجتہدین اور بزرگان دین سینکڑوں سالوں سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ایسی ہستی کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ لیکن یہ چڈو کل کا چھوکرا یہ کہتا ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ سے زیادہ سائنس تو مجھے آتی ہے جی، اور اوقات اس کی یہ ہے، امام ابن سیرین علیہ رحمہ کے لیے اس نے معاذ اللہ انتہائی غلیظ لفظ استعمال کیا، اور اس کا علمی مبلغ کا یہ حال ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ امام مالک کے پوتے شاگرد ہیں، معاذ اللہ۔ ایسا جھوٹ، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں ٹن ہو کے بیٹھتا ہوں کہ شاید لوگ سارے ٹن ہو کے بیٹھتے ہیں جو میری باتوں کو سن لیں گے۔ حالانکہ امام اعظم کے جو شاگرد امام محمد ہیں، ان کی ملاقات ہی امام مالک سے 158 یا 57 ہجری میں ہوئی ہے، پہلی ملاقات، اور 150 ہجری میں امام اعظم فوت ہو چکے تھے۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ عالم ارواح میں امام محمد نے امام مالک سے شاگردی کر کے پھر عالم ارواح میں امام اعظم کو جا کے پڑھایا تھا، معاذ اللہ، جو یہ کہتا ہے۔ 18 سال عمر تھی امام محمد علیہ رحمہ کی جب امام اعظم وصال فرما گئے، اور پھر 7-8 سال بعد جا کے امام اعظم کے وصال کے امام محمد جو ہے امام مالک سے پہلی ملاقات ان کی ہوتی ہے مدینہ شریف میں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو ان کے پوتے شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے حوالے سے حنفیوں پر الزام لگاتا ہے کہ ان کے فتوی طلاق کی وجہ سے امام مالک کے بازو تڑوائے گئے، حالانکہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ 170 ہجری کے بعد قاضی کا عہدہ سنبھالا ہے، اور امام مالک کے جو مونڈے اتروائے گئے ہیں وہ 147 ہجری میں اتروائے گئے ہیں۔ تو یعنی تقریباً 23-24 سال بعد جا کے جو شخص قاضی بن رہا ہے، اس کے فتوے سے 23-24 سال پہلے جو ہے وہ سزا مل رہی ہے امام مالک کو، معاذ اللہ۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ امام مالک کا اپنا ہی فتویٰ تھا خلیفہ وقت کے خلاف، جس کی پاداش میں جس طرح لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے ہر دور میں کہ حکمرانوں کے آنکھ میں جو کھٹکتا ہے اس کو جیل ڈلوا دیا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو 3-4 مہینے جو جیل میں رکھا گیا بغیر کسی جرم کے، صرف یہی تھا ان لوگوں کے ایجنڈے کے درمیان رکاوٹیں، رافضیت کا اس پارٹی میں ہونے کا ایک ناجائز فائدہ، اہل سنت کے علماء کو ڈیگریڈ کرنا۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موصوف کے تاریخی لیول کا یہ عالم ہے۔ پھر اس کی علمی اوقات یہ ہے کہ اصول محدثین میں ایک اصطلاح ہوتی ہے تدلیس، اور ایک ہوتی ہے ارسال خفی۔ جناب تدلیس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کو یہی ہوش نہیں ہوتا کہ میں تدلیس کی تعریف نہیں کر رہا، یہ تو ارسال خفی کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تدلیس اور ارسال خفی کی ان کو فرق کا نہیں پتا، اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں حدیث، یہ حدیث، وہ حدیث، یہ حدیث۔ اس بندے کو اصول حدیث کی وہ بنیادی چیزوں کا نہیں پتا جو ابتدائی طالب علم درس نظامی میں سیکھتا ہے، اس بندے کا علمی کتابی کہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کتے کو شیر کہنا۔ پھر کہتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت۔ اب پتہ نہیں، اب اس کے ابا جی نے اس کے کان میں ڈال دیا کہ میں چونکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں لہذا میری عزت رکھ لے، اور نبی پاک پہ جو ہے معاذ اللہ جھوٹا الزام لگا دے۔ حالانکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کا رد فرما رہی ہیں، اور یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پیشاب کرو، اور الٹا پھر کہتا ہے یہ معاذ اللہ سنت ہے۔ حالانکہ سنت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا خلاف کرنے والا مکروہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنے لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں وہ معاذ اللہ خلاف سنت ہے، اور ان کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہیے۔ حالانکہ بخاری شریف میں جو روایات موجود ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے عذر پر مبنی ہیں، یعنی حضور کو کوئی ایسا عذر لاحق ہوا جس پر بحالت مجبوری امت کے لیے جواز کا راستہ بتانے کے لیے آپ نے ایک بار ایسا معاملہ فرمایا، اور حقیقت میں جو آپ کا سنت طریقہ وہی ہے جس میں انسان بیٹھ کر اپنے آپ کو بچا کر ان چھینٹوں وغیرہ سے رفع حاجت کرتا ہے۔ لیکن اس نے جان بوجھ کر دین اسلام میں کھلواڑ کرنے کے لیے وہ روایات جو کسی مجبوری کی بنا پر تھیں، یہ ایسے ہی ہے کہ کل کلام کو کوشش قرآن پاک میں یہ بارے میں اٹھ کے یہ کہے روزے تو معاف ہیں، اور پھر دلیل پوچھی جائے تو کہے یہ دیکھو بیمار پہ بھی نہیں ہے، مسافر پہ بھی نہیں ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا 2-4 چھتر لگا کر کہ یہ بیمار اور مسافر کی مجبوری کی بنا پہ اللہ پاک نے ان کو یہ رعایت دی ہے۔ اس کا یہ مطلب کب ہے کہ پوری امت پہ یہ ہو گیا معاملہ، اور یہی معاملہ بخاری شریف کی ان روایات کے جن کو یہ لے کر اچھلتے ہیں کہ جناب وہاں پر یہ موجود ہے، تو وہ یہی بتایا جائے گا کہ یہ ایک خاص موقع پر ایک عذر کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے، وگرنہ آج تک آپ میں سے کسی نے یہ
بات نہیں سنی ہوگی کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر پیشاب کرے اور اس کو معاذ اللہ کوئی لفظ سنت کہے، اس شخص کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی شان و عظمت ہے آپ کو اس غلاظت سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ضعیف احادیث کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ جمہور محدثین کا یہ متفق کا موقف ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف احادیث سے استدلال کیا جائے گا، اور یہ ہر اصول حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، اور جن محدثین کے کہنے پر یہ کسی حدیث کے حکم کو بیان کرتا ہے انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو بیان کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہ حدیث پاک سے لوگوں کو دور کرنا ہے، لہٰذا ایک قطر بیونت جو ہوتی ہے وہ تو کرتا ہے، بلکہ یہاں تک دیکھ لیں اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ حدیث مبارکہ کا بھی انکار کر دے، احادیث مبارکہ کا نام لیتا ہے، ان میں سے پھر صحاح ستہ، ان میں سے پھر بخاری و مسلم، اور ان میں سے پھر کہتا ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف میں کہتا ہے کہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں معاذ اللہ۔ اب بتائیں ساری احادیث سے کرتے کرتے بخاری پہ لا کے وہاں پہ جا کے دھکا دے کہ اس میں تو گستاخی ہے، یعنی جو چیز اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ گستاخی ہے، اور جو چیز پوری امت مسلمہ کی سمجھ میں آئے وہ اس کے نزدیک وہ بھی گستاخی ہے، اور ظاہر ہے اس کی سمجھ میں وہی نہیں آتی جو پوری امت مسلمہ کی سمجھ میں آئی ہوتی ہے، جس کا صاف نتیجہ یہ نکلا کہ یہ چڈو صاحب اپنے کسی چڈو دین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چڈو دین جو ہے مرزا قادیانی غلام قادیانی فراڈیے سے بہت حد تک ملتا ہے، جو کہ آپ کو صاحب کا ویڈیوز میں بھی اندازہ ہو گیا اور مزید آگے آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا۔ اور پھر اس کا جو بابا ایک ناصر البانی بھی ہے جو میں نے صاحب کا ویڈیو میں بتایا تھا، اس کو یہ کہتا ہے آئنسٹائن ہے، وہ تو یعنی احادیث مبارکہ کا آئنسٹائن ہے، اور اس آئنسٹائن صاحب نے یعنی ناصر البانی جو وہابی غیر مقلد ہے، شاہ فیصل نے جس کو نکلوا دیا تھا، جس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک کو یہاں سے نکال دیا جائے مسجد نبوی شریف سے، معاذ اللہ، اس کو آئنسٹائن کہتا ہے۔ اور وہ ناصر البانی امام بخاری کو مومن مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ امام بخاری نے کسی حدیث کی تشریح لکھی، وہ ناصر البانی جو ان کا آئنسٹائن ہے اس کو پسند نہیں آئی، اس نے کہا جی اے گل تے کوئی مسلمان مومن کہہ نہیں سکتا، دوسرے لفظوں میں امام بخاری نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے۔ سر یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دین کو کھیل بنایا ہوا ہے، اور کو اہل سنت کے عقائد و نظریات کو چھوڑ کے شور مچا کے علمی کتابی کا ٹھپا لگا کے وہ یہ کچھ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ پیکنگ نہیں ہے، اندر وہی زہر ہے، اور پیکنگ کو دلکش بنانے کے لیے ایک ریپر کے اوپر اور ریپر چڑھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر اور ریپر چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں کتنی خوشنما پیکنگ ہے، ہمارے جیسا تو کسی نے پریزنٹیشن کی کوئی نہیں ہے، اور جب پتا چلے کہ اندر کیا ہے، اندر تو وہی زہر ہے جناب، وہ جو آپ کو سادہ بوتل میں پلا دیں چاہے اس میں پلا دیں، آپ پیتے رہیں اپنے ایمان کی موت مرتے رہیں۔ جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ انتہائی محترم مفتی علی نواز صاحب نے اس کے 100 جھوٹ اپلوڈ کیے ہیں، اور اس ویڈیو کا نمبر ہے 904 جو مفتی علی نواز صاحب کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ 100 جھوٹ جس میں مفتی صاحب نے دونوں چیزوں کو سامنے ہائی لائٹ کیے۔ اب اندازہ لگائیں جو بندہ 100 جھوٹ، یعنی یہ صرف 100 نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ 100 جھوٹ کی ویڈیو ہم آپ کو بتا رہے ہیں مفتی صاحب کی، جو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کتنے بڑے بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے، پوری امت مسلمہ کے لیے قابل احترام، حتیٰ کہ بد مذہب جو ہیں دیوبندی وہابی وہ بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے بارے میں، اور ان کے مرید جو ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود ہیں، اور ان کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، یہ ان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے بارے میں معاذ اللہ ان کو کافر کہتا ہے، پھر کافر کے ساتھ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی فراڈی سے بھی بدتر تھے معاذ اللہ، یعنی اس کے نزدیک مرزا غلام قادیانی جو منہ اور نیچے سے لیٹرین کرتا ہوا مرا، جو سراپا کفر تھا، جس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے، اس کو کہتا ہے وہ خواجہ صاحب سے بہتر ہے، اور خواجہ صاحب اس سے بھی معاذ اللہ بدتر ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ جو سید ہیں، انتہائی ذی شان ولی ہیں، ان کے بارے میں ان کی کشف المحجوب جو ان کی کتاب ہے کہتا ہے داتا صاحب نے معاذ اللہ اس میں گستاخیاں کی ہیں، یعنی گویا داتا صاحب گستاخ ہے معاذ اللہ، اور پھر کہتا ہے اس کشف المحجوب کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو۔ اور انہی دونوں بزرگان دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، ان کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں کہتا ہے، یعنی زبان تو ایک ہے نہیں نا، ایک جگہ پر انہیں کافر بھی بنا دیا معاذ اللہ، ایک جگہ گستاخ بنا دیا، دوسری جگہ ان کی توہین اور انداز سے کر دی، کہتا ہے لوور لیول کے ولی تھے یہ، لوور لیول کے۔ اب یہ یہی بتا سکتا ہے کہ وہ اپر لیول کا ولی
کیا ہوتا ہے, لوور لیول کا ولی کیا ہوتا ہے. پھر یہ تابعین کے بارے میں غلیظ لفظ اور چڈو کا لفظ بولتا ہے. یہ چڈو جو ہم کہتے ہیں نا, یہ اسی لیے کہتے ہیں, یہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, یہ تابعین کے بارے میں یہ لفظ یوز کرتا ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو شیشہ دکھانے کے لیے. پھر اوپر سے تعویل بھی کرتا ہے, کہتا ہے چڈو کو برا لفظ تھوڑی ہے, یہ تو ایسے ہی ہے کہ یعنی کوئی جو بے وقوف قسم کے لوگ کو کہتے ہیں, جب بونگا کہہ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب یہ لفظ برا ہے ہی نہیں تو پھر مرزا چڈو کے فالوورز کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. مرزا چڈو تو خود کہتا ہے کہ یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے, تو لہٰذا جب ہم مرزا چڈو کہیں تو ان کے فالوورز کو چاہیے کہ وہ مرزا چڈو کے جو الفاظ ہیں ان کو ذہن میں لے آیا کریں کہ یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. لہٰذا چڈو ہو یا بونگا ہو, یہ دونوں لفظ مرزا جیلمی کے نزدیک درست ہے. یزید کو معاذ اللہ شرعی تابعی کہتا ہے, بلکہ کہتا ہے وہ تو اس سے بھی اوپر کی چیز تھا. یعنی ایک جگہ نہیں ٹکتا, دوسری جگہ آ جائیں گے اس کے فالوورز, جی وہ تو وہ یزید کے بارے میں یہ کہتا ہے. او بھائی, جو ہم آپ کو بیان دے رہے ہیں آپ اس پہ ہمارے ساتھ نکلو نا اپنی کھڈڑی سے باہر, ہمیں کرو چیلنج. ہمارے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے چیلنج کیا کہ یہ مناظرے کے لیے آئے تو ہم لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں, اور تم کرو نا چیلنج کہ جی آؤ ہمارے ساتھ بات کرو, بتاؤ ہم نے یہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے, کہاں کہا ہے, کس طرح کہا ہے, آؤ نا ہمارے ساتھ. نکلتے کیوں نہیں تم باہر؟ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی علیہ رحمہ انتہائی جلیل القدر اللہ کے ولی, ان کے بارے میں کہتا ہے معاذ اللہ وہ فسادی تھے, بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے فساد کیا. اسی طریقے سے امام قدوری علیہ رحمہ, یہ درس نظامی میں فقہ حنفی کی انتہائی معتبر مستند کتاب ہے قدوری شریف, ان کے گاؤں کا نام ہے اور اس سے وہ منسوب ہے امام قدوری علیہ رحمہ. تو ان کے لفظ کو بگاڑ کر معاذ اللہ یہ کہتا ہے قطورے یعنی وہ جو مرزا جیلمی کو جس چھوکری نے جنا ہے نا اس کے جو بچے ہیں نا ان کی طرف نسبت کرتا ہے. قطورہ کس کو کہتے ہیں, کس کے بچے کو کہتے ہیں؟ اگر مرزا جیلمی کی ماں کے جو بچے ہیں ان کو قطورہ ہی کہیں گے نا آپ آگے سمجھدار ہیں. تو یہ ادھر لے کے جاتا ہے بات کو, جدھر یہ لے کے جاتا ہے ہم نے جدھر بھیج دیا, سمجھدار ناظرین ہیں وہ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو اب مرزا جیلمی کو جس چھوکری نے پیدا کی ہے, وہ چھوکری جس طرح کی چیزیں پیدا کرے گی تو آپ سمجھ لیں کہ قطورہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں, اور یہ قطورے کا لفظ امام قدوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ یہ اتنے جلیل القدر امام ہیں اور مجتہد ہیں کہ ان کی قدوری شریف کی جو شرح وہ ہدایہ کی صورت میں ہے, اور ہدایہ کی شرح آگے پھر فتح القدیر ہے علامہ ابن حمام علیہ رحمہ کی. امام ابن سیرین علیہ رحمہ کے لیے غلیظ زبانی استعمال کرتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ تصوف کے بادشاہ, منطق کے بادشاہ, یورپ کے اندر جن کو جو ہے وہ سیلیوٹ کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں نفرت کا اظہار کرتا ہے. تو سر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن پاک, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام, اللہ پاک عز و جل, اور اسی طریقے بزرگان دین کی کون سی بنیاد ہے جس پر اس غلیظ شخص نے مرزا غلام قادیانی فراڈی کی طرح حملہ نہیں کیا. اور اس لیے ہم نے آپ کو یہ اجمالی طور پر بتایا ہے کہ یہ جو اچھل کے نعرے لگاتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو سر نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا علم سے کوئی تعلق ہے. جس علمی کتابی ہونے کا یہ شور مچاتا ہے وہ مرزا غلام قادیانی فراڈی کی جس طرح کی علمی کتابی روحانی خزائن 23 جلدیں ہیں, اسی طرح کا یہ علمی کتابی میرا خیال یہ اپنے آپ کو کہتا ہے. اللہ پاک عز و جل اس شخص کی اور اس کے فالوورز کی شرارتوں سے ہم سب